بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض اس آیت کریمہ سے لے کر کے سورت کے اختتام تک اللہ رب العزت نے چند مخصوص مضامین کو بیان فرمائے ہیں جن کو اجمالاً بیان کیا جاتا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم میں پچھلی آیات کی طرح توحید کا مضمون ہے، اور آیت کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، اس آیت کریمہ میں تقلیدی شرک و معصیت کا ابطال، اور وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّمَا يَكْفُرُ لِنَفْسِهِ، اس آیت کریمہ سے کفر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ رہنے کی وجہ سے تسلی ہے اور کفار کو دھمکی ہے۔ پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سے توحید پر استدلال ہے، اور اسی کے ضمن میں شرک کا ابطال ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ میں بعث اور قیامت کا اثبات ہے۔ یا ایہا الناس، اس آیت کریمہ میں عام وعظ کے رنگ میں قیامت کی تذکیر اور شرک و کفر پر تفصیلی تحدید ہے، اور اسی سلسلے میں قیامت کی تعیین کا علم اگر کسی کو نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت آئے گی ہی نہیں۔ علم غیب تو اللہ کے ساتھ مختص ہے جو دلیل الوہیت ہے۔ معبودان باطل ناقص العلم بلکہ فاقد العلم ہے، اس لیے وہ خدائی کے لائق بھی نہیں۔ پھر آخری آیت کا پہلے مضمون کے ساتھ دو طرح ربط ہو گیا، اور حاصل صورت یہی دو مضمون ہیں: جزا و سزا جس کا اصلی وقت قیامت ہے، اور توحید۔ غرض یہ آیت اس طرح پوری صورت کے مضامین کو جامع ہوگی، اس لیے اس پر صورت ختم کرنا یہ عین بلاغت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ ظاہری اور باطنی نعمت، اس سے کیا مراد ہے ما قبل میں ذکر کیا گیا ہے، مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ نعمت ظاہرہ سے مراد آگ، پانی، ہوا، مٹی، تکوینی حصی نعمتیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد وہ تکوینی نعمتیں جن کا ادراک عقل سے ہو سکے۔ تو ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جن کا ادراک حواس سے ہو سکتا ہے، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ تکوینی نعمتیں جن کا ادراک عقل سے ہو سکے، اور جو مومن کافر سب کے لیے عام ہے۔ یعنی کل مخلوق اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی، تو تم اللہ کے کام میں کیوں نہیں لگتے؟ مشرک اور جہالت زدہ لوگوں پر تعریض ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان سب تمہاری بیگار اور خدمت کے لیے وقف ہے، پھر یہ کیا شامت سوار ہے کہ تم الٹے انہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو؟ ساری مخلوق تمہاری خدمت کے لیے وقف ہے، اور خادمین کو تم نے الٹا معبود بنا لیا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی اتنے کھلے احسانات کو دیکھ کر بھی اللہ کی ذات و صفات یا اس کے احکام شرع میں بے سند جھگڑتے ہیں۔ اس سوال بیجا کی بنیاد نہ کسی صحیح علم پر ہے اور نہ عقلی استدلال پر اور نہ نقلی آسمانی کتاب پر، بلکہ محض اپنی کج فہمی اور کج بحثی پر ہے، اور بس باپ داداؤں کی اندھی تقلید پر۔ تو کیا شیطان اگر تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہو تو کیا پھر بھی تم ان کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ جہاں وہ گریں گے تم بھی گرو گے۔ آخر یہ کیا اندھیرے ہے، آخر یہ کیا اندھیر ہے۔ اللہ کی رسی لٹکی ہوئی ہے، جس نے اسے نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اخلاص کے ساتھ تھاما اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جو چھوٹ تو سکتا ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ کڑا جب تک کوئی پکڑے رہے گا نہ گرے گا نہ چوٹ کھائے گا۔ ومن کفر فلا يحزنك یا محمد کفرہ لا تهتم بکفرہ الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور ای بما فیہا کغیرہ فمجاز علیہ نمتعهم فی الدنیا قلیلا ایام حیاتهم ثم نضطرهم فی الآخرة الى عذاب غلیظ وهو عذاب النار لا یجدون عنہ محیصا ولئن لام قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين قل الحمد لله على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يستحق العبادة فيما غيره إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کے کفر سے رنجیدہ نہ ہو، یعنی آپ ان کے کفر سے کبیدہ خاطر نہ ہو۔ آخر ان کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے تو ہم ان کو ان کے سب کرتوت بتا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے یعنی جو کچھ دلوں میں ہے واقف ہے، جیسا کہ دلوں کے رازوں کے علاوہ سے واقف ہے، تو ان کا بدلہ دیں گا۔ ہم ان کو دنیا میں کچھ تھوڑا سا یعنی ان کی مدت حیات تک فائدہ دے دیں گے، بالآخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں آخرت میں سخت عذاب کی طرف ہکا لے جائیں گے، اور وہ دوزخ کا عذاب ہے کہ وہ اس سے جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ اس سے نون رفع کو پے در پہ چند نونوں کے آ جانے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اور ضمیر کا واو بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ ان پر توحید کی حجت ظاہر ہو جانے پر آپ الحمدللہ کہیے، لیکن ان میں اکثر لوگ اپنے اوپر توحید کے وجوب سے واقف نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے مملوک اور مخلوق اور غلام ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی کا ہے، لہذا آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنی صنعت میں قابل ستائش ہے۔ نضطرهم الى عذاب غلیظ، آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ دنیاوی تکلیف و راحت بطور سزا جزا کے نہیں ہوتی، اصلی سزا جزا آخرت میں ہوگی۔ لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ جملہ قسم محذوف کا جواب ہے، اور جواب شرط قاعدے کے مطابق محذوف ہے۔ لفظ اللہ یا تو فعل محذوف کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تقدیری عبارت یہ ہے خلقہن اللہ، اور اس حذف کا قرینہ خلقہن العزیز العلیم ہے، یا مبتدائے محذوف کی خبر ہے، تقدیری عبارت یہ ہے الخالق لہن اللہ۔ آیت کریمہ ومن کفر فلا یحزنک کفر، اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بگڑنے کا غم اپنے سر کیوں لیتے ہیں، آخر ان کو بھی تو ہمارے ہاں آنا ہے، اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، یہ سب کھول کر رکھ دے گا، اس سے کیا چھپ سکتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تھوڑے دنوں کی عیش اور بے فکری ہے، اس کے بعد تو مہلت ختم ہونے پر انہیں سزا بھگتنا ہی ہے، کہاں چھوٹ کر جائے گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اللہ کو خالق عالم، یعنی اللہ کو خالق عالم تو یہ بھی مانتے ہیں، جو دلیل کا اہم مقدمہ ہے، تو آخر دوسرے معمولی مقدمے میں آ کر گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے۔ منطقی استدلال کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق بھی معبود نہیں ہو سکتی، اس لیے کائنات میں بجز اللہ کے کوئی چیز بھی معبود نہیں بن سکتی، غرضے کہ اللہ کی تنہا خالقیت تو مسلم، مگر تنہا اس کی معبودیت ان کے گلے سے نہیں اترتی۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الم تروا ان اللہ خلق السماوات والارض، ان آیات سے توحید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین توحید پر تہدید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے آثار تمہارے سامنے ہیں، لہذا تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اسی لیے تقوی کا حکم دیا، اور دن و رات تم اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں پلٹیاں کھا رہے ہو، پھر بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اپنے منعم اور محسن کے شکر گزار نہیں بنتے کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا کون ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اپنے خالق اور مربی کی معرفت، اپنے منعم اور محسن کی شکر گزاری عین عقل اور عین حکمت اور عین فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ باتیں عقل سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان کا جاننا نبوت اور بعثت پر موقف نہیں ہے، توحید باری تعالیٰ اور شکر خداوندی کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے، اور شرک اور ناشکری عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے۔ انبیاء اکرام تم کو انہی عقل و حکمت اور امور فطرت کی دعوت دیتے ہیں، پھر اعراض کی کیا وجہ؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقف نہیں۔ انسان اگر ذرا غور کرے اور عقل سے کام لے تو اپنے خالق اور منعم کو پہچان سکتا ہے۔ نعمت کو دیکھ کر فقط نعمت میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ منعم جس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے اس کی معرفت اور اس کی اطاعت کی فکر کرے، اور ہر وقت اپنے منعم سے ڈرتا رہے،
کہ مبادا منعم میری نافرمانی سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ لے لے۔ حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن سے غافل نہ ہو۔ حماقت اور بے فائدہ شور و شغب گدھوں کی خاصیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل سے کام لے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی ان نعمتوں میں غور و فکر کرے اور اپنے منعم حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلا شبہ فرض ہے، لیکن اس کے اتباع کی دو صورتیں ہیں، ایک بالذات اور ایک بالغیر۔ جو شخص خود عالم اور فاہم ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت سے واقف ہو، وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے، اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے۔ کما قال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور یہ اتباع در حقیقت اس عالم کا اتباع نہیں، بلکہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا اتباع ہے۔ مگر عالم کے واسطے سے ہے تو یہ بھی ما انزل اللہ کا اتباع ہے، لیکن یہ اتباع بالغیر ہے، یعنی خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کے یہی معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ان علماء ربانیین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے۔ معاذ اللہ کسی حنفی اور شافعی نے ابو حنیفہ اور شافعی کو اپنا رب قرار نہیں دیا۔ جو یہ کہا جائے کہ مقلدین اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کے مصداق ہے۔ منکرین تقلید کا عجیب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور بے سوچے سمجھے مشرکین کی آیات مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا، اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرتبہ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں، تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر سکتا ہے؟ لا محالہ کسی عالم دین سے پوچھ کر ہی کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلالت یا ظنی الدلالت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے۔ لا محالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کیے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے سر و پا باتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ میں داخل ہو۔ تو اتباع کی دو قسمیں بتائی، ایک ہے اتباع بالذات اور ایک ہے اتباع بالغیر۔ تقلید میں اتباع بالذات نہیں، اتباع بالغیر ہوتی ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ علم سے مراد دلیل عقلی اور ہدا سے دلیل نقلی، کشفی اور الہامی ہے، جو کسی ہادی یا نبی یا ولی کے ذریعے سے بذریعہ وحی اور الہام معلوم ہوئی ہے، اور کتاب منیر سے کتاب آسمانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے، محض آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بنا پر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے۔ بس جب ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں تو اہل علم سے مجادلہ کیوں کرتے ہیں؟ اور غضب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے۔
جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو چلتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کیے جائیں گے، اور جہاں جا کر وہ گریں گے وہیں یہ بھی گریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد کا راستہ در حقیقت شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان ان پر غالب تھا، اس نے ان کو مشرک اور گمراہ بنایا اور ایسی گمراہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے۔ بس یہ لوگ در حقیقت اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس نے ان کے آبا و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.